أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سب سے پہلے میں اس محفل کے میزبانوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک پیش کرتا ہوں، جنہوں نے محبت کے ساتھ اس محفل کو سجایا ہے۔ پھر اہل محلہ کو مبارک پیش کرتا ہوں جو اس بابرکت محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو باتیں ہم یہاں سنیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محفل کا عنوان ہے استقبال رمضان۔ یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل سجایا کرتے تھے۔ اس محفل میں اپنے صحابہ کو، اپنے غلاموں کو رمضان کے فضائل سنایا کرتے تاکہ ان کو پتا چلے کہ رمضان ہے کیا، رمضان کے فوائد کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، اثرات کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں، رمضان میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ محفل ہوتی ہے استقبال رمضان کی تو گویا ہم اپنے نبی کی ایک سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کی آمد ہے اور ایمان والوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ مومنوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا اور خوشی والا مہینہ رمضان کا ہوتا ہے، اور منافقوں کے لیے سب سے برا مہینہ اور سب سے کٹھن مہینہ منافقوں کے لیے رمضان کا ہوتا ہے۔ اب یہ بات بھی ایک کسوٹی ہے، ایک پرکھ ہے، ایک امتحان ہے۔ اس بات کو سامنے رکھ کے ہر کوئی اپنے اپنے ایمان کو تول سکتا ہے کہ میرے اندر کتنا ایمان ہے۔ تارازی میں وزن کیو ویندو آ، شیون جو وزن تارازی میں کیو ویندو آ تا ہی شے کلو آ، 2 کلو آ، 5 کلو آ، 4 کلو آ۔ ایمان جو وزن کیے کجے تو مجھے اندر میں ایمان گھنو آ۔ ایمان کے وٹن سان توڑیو نوی دو آ،
ایمان کو تولا اور ناپا نہیں جاتا. ایمان ایسی روحانی اور غیر مرئی قوت ہے جو محسوس کی جاتی ہے، لیکن اس ایمان کو ناپنے کا پیمانہ میرے نبی نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ. آپ دیکھیں رمضان کے آنے کی کتنی آپ خوشی محسوس کر رہے ہیں. آپ کے دل میں رمضان کا کتنا اشتیاق ہے، کتنی محبت ہے، کتنی چاہت ہے کہ کاش جلدی رمضان پہنچ جائے اور میں روزے رکھنا شروع کر دوں. فضل آباد کے لوگوں، کیا آپ کے دل میں بھی رمضان کا اشتیاق ہے یا نہیں؟ جن کو ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں تو پھر آپ کو مبارک ہے، آپ کے قلب میں ایمان بھی ہے. یہی ایمان کی نشانی ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتا چلے لو یعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان یکون سنت کلها، اگر میری امت کو پتا چلے کہ رمضان کے فضائل کیا ہیں، رمضان کے فوائد کیا ہیں، رمضان میں کیا کچھ ملتا ہے، اگر میری امت کو یہ پتا چلے تو وہ یہ تمنا کریں کہ میرے مولا یہ ایک مہینہ کیوں بنایا، پورا سال ہی رمضان کر دیتا. فضل آباد والو، میرے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں پتا چلے کہ رمضان میں کیا کچھ ملتا ہے، رمضان میں کتنی رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں، تو تم یہ تمنا کرو کہ یہ ایک مہینہ کیوں ہوا، ایک کاش کی اور بھی 11 مہینے مل جاتے، پورا سال ہی رمضان چلتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو بھی اس مہینے کو پالے اس کو چاہیے اس کے روزے رکھے. جو رمضان کا مہینہ پالے. رمضان کب شروع ہوتا ہے؟ جب چاند نظر آتا ہے. جی بولو. جب چاند نظر آتا ہے تو رمضان شروع ہو جاتا ہے. قرآن فرماتا ہے کہ جب تم رمضان کو پالو اس کے روزہ رکھا کرو. ابھی ایک عالم ایسی تقریر کر رہا تھا تو ایک رانگڑ نے سن لی. ایک اللہ کے بندے نے تقریر سن لی کہ بھئی چاند دیکھو گے تو روزے فرض ہو جائیں گے. اب جیسے 29 تاریخ ہوئی وہ گھر میں چھپ کے بیٹھ گیا. لوگوں نے کہا بھائی باہر نہیں نکلتا. بولا باہر نکلوں گا چاند پہ نظر پڑے گی روزہ فرض ہو جائے گا. مولوی صاحب نے کہا ہے کہ چاند کو دیکھو گے روزہ فرض ہو جائے گا، اس لیے نہ میں باہر نکلوں نہ چاند کو دیکھوں نہ مجھ پر روزہ فرض ہو. چھپ کے بیٹھ گیا. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، آخر اس کو کھینچ کے گھر والوں نے باہر نکالا کہ بھائی ایسے ہوتا ہے کیا، کیوں بیٹھ گیا ہے، باہر نکلو. اب باہر تو نکلا لیکن گردن یوں نیچے، گردن اوپر نہیں کر رہا تھا کہیں چاند پہ نظر نہ پڑ جائے. گردن نیچے نیچے باہر نکلا. کوئی نہر کے کنارے سے، کوئی لینڈ چینل کے کنارے سے جا رہا تھا تو اچانک وہ چاند کا سایہ، چاند کا عکس اس نے پانی میں دیکھا. گردن تو نیچے تھی نا، اب چاند جو دیکھ لیا تو کہنے لگا گھس جا میری آنکھوں میں، کر لے روزہ فرض. سمجھے؟ یہ واقعہ جو ابھی میں نے سنا ہے آپ کو، یہ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے. اس لیے میں نے ذات بھی لی کیونکہ مولانا نے یہی اسی طرح بیان کیا.
تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ رمضان، یار کیسا رمضان آ گیا، کھانے پینے کے مزے ختم ہو گئے۔ نہیں، مومن کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کاش یہ ایک مہینہ نہ ہوتا، پورا سال ہی رمضان چلتا۔ سبحان اللہ، عزیزان گرامی، سبحان اللہ۔ تو رمضان المبارک آ رہا ہے، کیا آپ اس کے استقبال کے لیے تیار ہیں؟ بولو تیار ہیں آپ؟ روزے رکھو گے، رمضان کو مناؤ گے، یا چھپ جاؤ گے گھر میں؟ نہیں، یہ مہینہ چھپ جانے کا نہیں، یہ مسجدوں کی طرف چلنے کا مہینہ ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، یہ درود و سلام کا مہینہ ہے، یہ برکتوں اور رحمتوں کے حصول کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ سبحان اللہ، یہ بلاوا ہے رب کا، یہ بلاوا ہے مالک الملک ذوالجلال والاکرام کا۔ اللہ پکار رہا ہے کس کو؟ ایمان والوں کو۔ سبحان اللہ، بولو کن کو بلاوا ہے؟ ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح تم پر بھی روزے فرض ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ سبحان اللہ، یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں ہوئے، تم سے جو اگلی امتیں تھی، حضرت موسیٰ کی امت پر بھی روزے تھے، حضرت عیسیٰ کی امت پر بھی روزے تھے، حضرت داؤد کی امت پر بھی روزے فرض تھے، حضرت نوح کی امت پر بھی روزے فرض تھے، اور تم مسلمانوں پر بھی روزے۔ کیوں؟ اس روزے رکھنے کا کیا فائدہ ہے، کیا نفع ہے؟ یہ بھوکا اور پیاسا رہنا، اللہ کو تمہاری بھوک مطلوب نہیں، تمہارا پیاسا رہنا اللہ کو مطلوب نہیں۔ لعلکم تتقون، تم روزے رکھو گے تو تم یقیناً متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ یہ روزہ تمہیں متقی بنا دے گا، تمہیں پرہیزگار بنا دے گا۔ جب تم روزے رکھو گے، توجہ ہے میری طرف؟ آپ میری زبان سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، بولو، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ میرے دوستو، روزہ رکھنا صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنے کا نام نہیں، اپنی گھر والی سے اپنے آپ کو روکنے کا نام نہیں۔ لعلکم تتقون، یہ روزہ، اس کا فلسفہ یہ ہے، اس کا اثر یہ ہے، اس کا نفع یہ ہے کہ روزہ تمہیں متقی بنا دے گا، پرہیزگار بنا دے گا۔ ایک مہینہ یہ کورس ہے، کورس ایک مہینے کا کورس ہے۔ اس ایک مہینے میں سحری سے لے کر افطاری تک حلال، طیب، پاکیزہ چیزیں، ان سے بھی خود کو روکنے نہ ہے۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ بھئی آپ کا فرج بھرا ہوا ہے، اس میں فروٹ بھی پڑے ہیں، شربت بھی رکھا ہے، ٹھنڈا پانی بھی رکھا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، آپ گھر میں اکیلے ہیں، آپ کا فرج کھانوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن آپ کھاتے نہیں، ہاتھ نہیں لگاتے، ٹھنڈا پانی پڑا ہے، پیاس کے مارے آپ کے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، آپ کا پیٹ بھوک سے اندر کلولا پڑ رہا ہے، لیکن آپ کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ کیوں؟ کس نے روکا ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ بولو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اپنے رب کی خاطر۔
کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، لیکن ہوتے ہوئے بھی آپ کھانوں سے، پینوں سے اور اپنی خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو پورا دن روکے رکھتے ہیں، کیونکہ رب کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پورا مہینہ آپ نے یہ ایک تربیت حاصل کر لی سبحان اللہ، کہ حلال پاکیزہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکا۔ اب یہ آپ کے وجود کے اندر ایک فرما برداری کی عادت پیدا ہو جائے گی۔ اب فرما برداری کی عادت پیدا ہو جائے گی۔ اب عید ہو گئی، رمضان ختم ہو گیا، اب کھانا جو حلال ہے وہ کھاتے رہو، جو پینا حلال ہے وہ کھاتے رہو، پیتے رہو، گھر والی حلال ہے جو منکوحہ ہے، نکاح والی ہے، اس کے ساتھ تم اپنی خواہش پوری کرتے رہو۔ لیکن جس رب نے تمہیں حلال کھانے سے منع کیا تھا رمضان میں، اب شوال میں، ذوالقعدہ میں، ذوالحج میں، 11 مہینوں میں وہ رب تمہیں منع کرتا ہے کہ حلال بے شک کھاؤ، حرام سے بچا کرو۔ جس رب کی خاطر فرج بھرا پڑا تھا ٹھنڈے پانی کا، تو نے نہیں پیا کیونکہ میرے رب کا حکم ہے، اس رب کی خاطر حلال پینے سے تو نے اپنے آپ کو بچایا۔ اب رمضان کے بعد وہ پینا بھلے پی، لیکن شراب سے بچنا، کھرے پینے سے بچنا، چرس استعمال کرنے سے بچنا کہ یہ حرام ہے۔ ارے جس رب کی خاطر تو حلال سے بچ رہا تھا، اب اس رب کی خاطر کیا حرام سے نہیں بچے گا؟ یہ روزے کا فلسفہ ہے۔ جس رب کی خاطر تیرے نکاح والی عورت، تیری گھر والی، پورا دن تو نے اس سے اپنے آپ کو روکے رکھا، اب جب رمضان گزر گیا تو کم از کم پرائی عورت جو حرام ہے، جس کو چھونا حرام ہے، جس کو دیکھنا حرام ہے، جس کی قربت کرنا تجھے حرام ہے، اس رب کی خاطر اب حرام سے اپنے آپ کو بچا تو تقوی والا متقی بندہ بن جائے گا۔ لعلکم تتقون، یہ روزہ ہے جو تمہیں متقی بنا دے گا، تمہیں پرہیزگار بنا دے گا، اور جو متقی ہے وہی اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بولو متقی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی۔ آج تو بھائی بزرگ ولایت یہ بھی بہت سستی ہو گئی ہے۔ جو گھر سے روٹتا ہے وہ بھی چھوٹا سا آستانہ کھول لیتا ہے، وہ بھی پیر بن جاتا ہے یا نہیں؟ اب ٹھنڈے پڑ گئے، آپ نے بھی کوئی پیری کی دعویٰ کی ہے کیا؟ آپ پیر نہیں بنے، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ میں اپنے پٹے بھائیوں سے بات کر رہا ہوں۔ پیر بھی بہت ہو گئے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، ساری انگلیوں کو بھر دیا ہے انگوٹھیوں سے۔ دیکھیں نا، سمن سرکار تے وجہ نے سنا، پیوں تا چرش گھموں تا عرش، مدینے وارو سائیں میں ہکڑو بھیرو میں عرش تے سو براق آیو، جبریل آیو، اہتمام تھیو، 1.25 لکھ نبی اقصا میں گڈ تھیا، تنے حضور ویا ہکڑو بھیرو معراج کرنے، ایسی بھنگ جو کونڈو پیے روز عرش کو بھی۔ سمجھو دا گال گئے نا تھا تم کو؟ اب 2 بیویاں تھی، ایک موالی کی 2 بیویاں تھی، وہ نشے میں ٹن ہو کے گھر پہنچا، کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ جب گھر پہنچا تو ایک بیوی کو کہتا ہے کہ بہن مجھے پانی تو پلاؤ۔ اب گھر والی کو بولا بہن مجھے پانی پلاؤ، تو دوسری گھر والی نے کہا کچھ شرم کرو، اپنی گھر والی کو بہن بول رہے ہو؟ تو اس دوسری گھر والی کو بولتا ہے اماں تو ہی پلا دے۔ اب ایسے لوگ بھی پیر بنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی اللہ والا ہے،
اور ہم لوگ جو ہے نا بہت ہی سطحی ذہن رکھنے والے، یہاں نبوڑوں کو لیے اور کراچی کے لوگ آتے ہیں، یہ بھی پہنچا ہوا بندہ ہے، دم کرانے کے لیے، دھاگا پڑانے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی پہنچا ہوا ہے، وہ کولی ہے، میگوار ہے، کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اس کو بھی لوگ ولی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے جو شریعت سے باہر ہوتا ہے وہ کبھی ولی نہیں ہوتا، ولی وہ ہوتا ہے جو میرے نبی کی سنت اور شریعت کا تابع ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں حجۃ الوداع میں جب میرے آقا 1.25 لاکھ صحابہ سے مخاطب تھے، میرے نبی نے فرمایا ان اولیاء اللہ المصلون، سن لو میرے امتیوں، سن لو، بلا شک اللہ کے ولی وہ ہیں جو نمازی ہوتے ہیں۔ بولو ولی کون ہوتے ہیں؟ جو نماز پڑھنے والے ولی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَمَن يُقِيمُ الصَّلَاةَ الْخَمْسِ الَّتِي كَتَبَهُنَّ اللَّهُ، جن پر 5 نمازیں اللہ نے فرض کیے، جو وہ 5 نمازیں ادا کرتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَيَصُومُ رَمَضَان، اور ولی وہ ہیں جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ بولو کون ہوتے ہیں؟ ولی کون ہوتے ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں، جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ جو روزہ نہیں رکھتا، جو نماز نہیں پڑھتا، امام الانبیاء نے فرمایا، رسول اکرم ہادی عالم نے فرمایا کہ وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت کا راستہ ہے نماز اور رمضان کے روزے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ روزے متقی بھی بناتے ہیں تو روزے ولی بھی بناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ولایت کا راستہ نماز سے گزرتا ہے، ولایت کے راستے میں روزے کا دروازہ پڑتا ہے۔ جب وہ دروازہ نہیں گزرو گے تو اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مثلا یہ عمارت ہے، یہ بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اس بلڈنگ کے چاروں طرف بڑی دیوار بنی ہوئی ہے، لیکن دروازہ ایک ہی ہے۔ اب دیوار پھلانگ کر تو آپ نہیں جا سکتے نا، آپ جائیں گے، اگر گھر میں جانا ہے تو دروازے سے جانا پڑے گا۔ میرے دوستو، ولایت بھی ایک قلعہ ہے، کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کو نماز والے دروازے سے اور روزے والے دروازے سے جانا پڑے گا۔ جو روزہ نہیں رکھتا، جو نماز نہیں پڑھتا، جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتا، وہ نہ متقی بن سکتا ہے، وہ نہ ہی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من صام رمضان وعرف حدودہ وتحفظ ما ينبغي له ان يتحفظ کفر ما قبلہ۔ یہ امام ابن حبان نے روایت بیان کی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس میرے امتی نے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کی حدود کو پہچانا، رمضان کے آداب کو پہچانا، رمضان کے حدود کا تحفظ کیا، صرف روزہ رکھنا ہی نہیں لیکن رمضان کے آداب کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ آپ روزے سے ہیں لیکن آپ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھائیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی روزہ رکھوانا پڑے گا۔ اگر
بالفرض آپ مریض ہیں، روزہ نہیں رکھ پائے ہیں، لیکن ادب یہ ہے کہ روزے داروں کے سامنے کھانا نہیں پڑے گا، پینا نہیں پڑے گا، رمضان کا ادب اور احترام کرنا پڑے گا۔ میرے دوستو، ایک مجوسی تھا، مجوسی غیر مسلم تھا، مر گیا، کسی نے دیکھا جنت میں گھوم رہا ہے، سبحان اللہ، پوچھا تو تو مجوسی، تو تو غیر مسلم، یہ جنت حرام ہے کفار پر، کافروں کے لیے اس کے در نہیں کھلتے، تو مجوسی ہو کر جنت کے باغوں میں گھوم رہا ہے، کیا مسئلہ ہوا، کس عمل کی وجہ سے تو جنت میں آیا؟ اس نے کہا کہ سنو، ایک دن میرا بیٹا تھا اور وہ روٹی کا ٹکڑا لے کے باہر نکلا، کھاتے ہوئے جا رہا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ بیٹے تو حیا نہیں آتی تجھے پتہ نہیں مسلمانوں کا مہینہ رمضان آ چکا ہے، مسلمانوں کا روزوں کا مہینہ رمضان ہے، اس میں یہ کھانا لے کر، یہ روٹی لے کر سرے عام کھا رہا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو تھپڑ ماری، اس کو رمضان کا ادب سکھایا، بس یہ ادا میرے رب کو بھا گئی، یہ ادا رب کو پسند آ گئی۔ جب میری موت ہوئی اللہ نے مجھے کلمہ نصیب کیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے مرا، میرے رب نے فرمایا تو نے میرے رمضان کی عزت پہچانی ہے، جا تجھے کلمہ بھی دیتے ہیں، تجھے جنت بھی دیتے ہیں۔ رمضان کے آداب کو پہچاننا پڑے گا، ان کی حدود کا تحفظ کرنا پڑے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ کفر ما قبلہ، پوری زندگی میں جو کچھ پہلے کر چکا سب کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ جتنی خطائیں ہوئیں، گناہ ہوئے، برائیاں ہوئیں، بے فرمانیاں ہوئیں، رمضان کے روزے بھی رکھے، رمضان کے حدود کا، حقوق کا تحفظ بھی کیا، وہ پوری زندگی کے گناہوں سے پاک بنا دیا جاتا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ امام نسائی سے روایت ہے، امام نسائی اپنے سنن میں اور امام بہقی سنن الکبریٰ میں روایت لاتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اتاکم شہر رمضان، میرے غلاموں سن لو تم پر رمضان آ گیا۔ حضور سنا رہے ہیں، ہمارے نبی آگاہ فرما رہے ہیں، تم پر رمضان آ گیا۔ وہ کیا ہے رمضان؟ شہر المبارک، یہ ایسا مہینہ ہے جو برکتوں والا ہے۔ بولا کیسا ہے؟ بولو کیسا ہے؟ یہ برکتوں والا ہے۔ برکت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جی ماسترن کا پوچھو، 50,000 پگھار کھڑی تو اچے 15 تاریخ کا پوری ہتھ خالی پوری ادھر وٹھندو دو 50,000 میں 15 ڈیاں پورا نہ تھا پون چھو تو پیسے میں برکت نہ ہی۔ پٹر جڑے برکت اچی ونجے نا تپو کنا بخرار تھی ویندا ہن، پو روپیا بے ہزار تھی ویندا ہن، ہزار انبار تھی ویندا ہن۔
बरकत हुजे त थोरी शइ घणी थी वेंदी आहे। बरकत हुजे त मुंहिंजा दोस्तो, जीअं हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खे मदीने वारे साईं दुआ ॾिनी, मौला अनस जे माल में ऐं बच्चन में बरकत हुजे। मदीने वारे दुआ ॾिनी, साईं अचे जो अनस खे औलाद थियो, अचे पुट पोटरा ॾोटरा माल वधिया, जेके जानवर हिकिड़ो फर ॾींदा हज़रत अनस जा ॿ टे फर ॾींदा। खजूर साल में हिकिड़ो भेरो मेवा ॾींदी आहे, पर हज़रत अनस जी खजूर 6 महीने मेवा पई ॾे, छो त मुस्तफ़ा जी ज़ात बरकत जी दुआ जो कई। पछाड़ी जॾहिं कुराड़ो थियो 120 साल उमिरि थी वियसि, कहीं 120 साल उमिरि, जेॾी महिल ईद ते निकिरंदो हो त सॼी जमायत पंहिंजी हूंदी हो, पुट पोटरा ॾोटरा पड़पोटरा। सम्झो था ॻाल्हि खे? जुमे ते जो ईंदो हो त सॼी मस्जिद भरिजी वेंदी आहे न सॼे औलाद सां, छो त बरकत जो पइजी वई। बरकत जो मफ़हूम इहो आहे त थोरी शइ घणी थी वञे। साईं फरमाइनि था त रमज़ान जो महीनो बरकत वारो महीनो आहे। रमज़ान जे महीने में जेको रमज़ान जो क़द्र सुञाणे, उन जे माल में बरकत, औलाद में बरकत, इज्जत में बरकत, उन जे बच्चन में बरकत, उन जे पैसन में बरकत, उन जे उम्र में बरकत। अब आप तजुर्बा करें। मैंने खुद देखा है कि रमजान में हमारे पास मेहमान कसरत से आते हैं, हम अगर 10 आदमियों का खाना पकाते हैं तो और महीनों में 10 का खाना 10 ही खा लेते हैं, लेकिन रमजान में ऐसा होता है हम 10 का खाना पकाते हैं, 20 आकर खा जाते हैं, खाना बच जाता है। ये रमजान की बरकत है। आप देखें ना, रमजान के महीने में हर घर में कहीं गोश्त पक रहा होता है, कहीं मछली पक रही होती है, कहीं पकोड़े तैयार हो रहे होते हैं। आप खुद अंदाजा करें कि और महीनों में और रमजान के महीने में आपके घर में फर्क होता है या नहीं होता? बोलो। आप अभी चांद खड़ा होगा, फिर आप देखना, ये हुजूर की हदीस को खुद तुम अपनी अमली तजुर्बाती जिंदगी में देख लेना। हुजूर ने जो फरमाया है वो हक है, बरहक है और सच है। मेरे आका फरमाते हैं कि ये रमजान है जो बरकतों वाला महीना है, वो महीना आ गया है। फरदल्लाहु अलैकुम सियामहू। मेरे गुलामों सुनो, रमजान के रोजे अल्लाह ने तुम पर फर्ज कर दिए हैं। बोलो, रमजान के रोजे तुम पर क्या है? ये फर्ज है। और दूसरी रिवायत में वह सनंतु क़ियामहू, और रमजान के रातों को कयाम करना, खड़े होकर नमाज पढ़ना, ये मैंने अपनी सुन्नत तुम्हारे लिए बनाई है। रमजान के रोजे अल्लाह का फर्ज है और रातों को जागना, क़याम करना, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। फजलाबाद के लोगों, हमें अल्लाह का फर्ज भी कबूल है, नबी की सुन्नत भी। किस किस को कबूल है? जिसको अल्लाह का फर्ज कबूल है वो दायां हाथ खड़ा करे, जिसको नबी की सुन्नत भी कबूल है दोनों हाथ खड़े करे। सुन्नत भी कबूल है तो फिर रोजे रखोगे? हिकड़े बरोच के मुंह नसीहत कई, बाबा रमजान जा रोजा रख, हाज़ी रखसा पर ट्राई रखसा, ट्राई रोजे रखसा। मुझे ट्राई क्यों, ट्री क्यों ना आगे ट्राई रोजे रखसा। हिकड़ा एडू हथ घते सी पिया, एडू हथ घते सी, टीछा वली पिछू जो ये धिक्का दे सा तो थू जन्नत विच। तव्हां बि टे त कोन रखंदो न? हाँ, मां बि तव्हांजे पाड़े जो आहियां, मुंहिंजे पाड़े में बि तव्हां ईंदा आहियो मस्जिद में, पहिरियों 2-3 तारीख़ से मस्जिद फुल
वरी जरी मना 7-8 तारीख थी हमरा लभनी गोड़े मिठल काटे विया हलिया माकड़ खाई वही जमायत खे मच्छर बि घणा थी विया न काॾे जमायत थी विया वरी जुमे ते नज़र ईंदा वरी आख़िरी 27 थींदी 29 थींदी ऐं ईद थींदी उन ते पोइ वरी नज़र ईंदा बरो चवांगुर टिन जो को दस्तूर बढ़ायो अथई नहीं आप वादा करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने सेहत दी तौफीक दी तो 30 रोजे रखेंगे सुभान अल्लाह हजरत मौला अली शेर चली फातिह खैबर हम सुन्नियों के पीर मुश्किल कुशा मौला अली शेर चली फरमाते हुब्बिबा अलैया मिन दुनियाकुम सलास तुम्हारी दुनिया में से मुझे सिर्फ 3 बातें पसंद आई हैं कितनी बातें मौला अली के मानने वालों अली के मुरीद कहलाने वालों अली का नाम जपने वालों अली अली बोलते गम न आवे कोल अली का नाम तो लेता है लेकिन अली का काम भी सुन अली का तरीका भी सुन अली की सुन्नत पर भी अमल करके भी अली का क्या तरीका है मौला अली फरमाते हैं हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास मुझे तुम्हारी सारी दुनिया में से सिर्फ 3 बातें पसंद आई अद्दर्ब बिस्सैफ वल इकराम लिद्दैफ वस्सौम फिस्सैफ कुर्बान जाएं अली के अल्फाज पर क्या तो तरन्नुम है क्या तगन्नुम है क्या अल्फाज का चुनाव है क्या फसाहत है क्या बलागत है सारी दुनिया के लोगों का कलाम एक तरफ करो मौला अली का कलाम सबसे आला और बाला है आप फरमाते हैं मुझे 3 चीजें पसंद आई पहली बात ये कि अल्लाह की राह में जिहाद करूं तलवार मेरे हाथ में हो और हंस हंस के मैदान जंग में कुफार को कत्ल करता रहूं मरहब जैसे कठोर दिल कुफार को टुकड़े टुकड़े करूं मुझको बड़ी बात ये पसंद आती है कुफार से लड़ाई करना जिहाद करना ये मुझे पसंद है ये मेरी जिंदगी की पसंदीदा पहली चीज और दूसरी चीज वल इकराम लिद्दैफ मेहमान आए मेरे पास उनको खिलाऊं उनकी खिदमत करूं उनको अपने हाथों से खाना खिलाऊं उनका बिस्तर बिछाऊं उनकी खिदमत करना ये मुझ अली को बड़ी ये बात पसंद आती है और तीसरी बात आप फरमाते हैं वस्सौम फिस्सैफ गर्मियां हो शिद्दत की गर्मियां हो और अली रोजे से हो गर्मियों में रोजा रखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है अली जो हुबदार सटाइण वारो मवाली रखे रोजो मवाली समझो था ना मवाली रखियो रोजो सिज जरी मल हीअं मथे आयो ऐं चे बीड़ीअ जी बाड़ लॻसि केॾी महिल घर में अंदर वञे केॾी महिल ॿाहिरि अंदर ॿाहिरि ज़ाल पई पिजे छा थियो अथई वरी सिज खे ॾिसे वरी सिज खे ॾिसे वरी चिल्म खे ॾिसे हाणे सिज खे ॾिसी चए थो टंगियल लह काम थो ॿुधाए टंगियल लह हाणे सिज जो टाइम थिए त लहे ये अली जो मुरीद तो सदाए अली जो हुबदार तो सदाए अली का मुरीद ये नहीं जो रोजा में रखे जो ये हराम चीजें इस्तेमाल करे ये सिगरेट नोशी करे हुक्का नोशी करे ये अली का मुरीद नहीं ये तो मेरे दोस्तों शैतान का पैरोकार है अली का मुरीद वो है जो अली की तरह गर्मियों के रोजे रखता है सुभान अल्लाह और शिद्दत की गर्मियों में रोजा रखना रोजे महशर का दिन जब सूरज सवा नेज़े पर होगा जमीन तांबे की होगी लोग अपने
गर्मियों का रोजा बचाए गा। गर्मियों का रोजा, रोजे महशर, जिस दिन कोई छांव नहीं होगी, कोई छप्पर, कोई शामियाना नहीं होगा, लेकिन जो गर्मियों के रोजे रखते हैं अल्लाह ताला उनको अपने अर्श मुअल्ला का साया अता करेगा। चाहिए तो माशाअल्लाह अभी रमजान शुरू नहीं हुआ, आज भी 42 डिग्री थी मातली, 42 गर्मी थी। पता नहीं रमजान ठंडा हो या और भी गर्म हो जाए, लेकिन गर्म हो या सर्द, फजलाबाद वालों इंशाअल्लाह सब रोजे रखेंगे। हुआ वायदा? नहीं नहीं, ये बात मुझे यकीन नहीं आ रहा। ईमान के साथ बोलो इंशाअल्लाह रखेंगे, इंशाअल्लाह। और फिर तरावीह भी पढ़ेंगे। वरी मातली में जाचिंदा दड़े रमूने तो खबर है कि हाफिज तकड़ो केड़ो तो पढ़े या वला सर की थोड़ो पढ़े, उते वजी नमाज पढ़ा। हाफिज पे वरी अल्लाह खुदा खुश करे ने सही मिन 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 यलमून हे अग में दाले छापड़ी समझ में एकड़ो अखर कोना। ओ खुदा जबाना कुरान ठाहे ठाहे पढ़बोआ, तजवीद सा तरतील सा कुरान पढ़बोआ। इकराउल कुरान बिलुहूनिल अरब व इय्याकुम बिलुहून अल फिस्क। फासिकन जे लहजे सा कुरान न पढ़ो, कुरान पढ़ो त अरब जे लहजे में कुरान पढ़ो। ठाहे ठाहे कुरान पढ़ो, सोहनी तरह कुरान पढ़ो। जेरी मल क़याम में बीहो था न तरावीह में, जेको बीहो था क़यामत जे ॾियारे अल्लाह तव्हां खे पंहिंजो दीदार कराईंदो। ऐं रमज़ान में जेका या तरावीह जी निमाज़ आहे न, तरावीह जी निमाज़ में जेको सजदो था कयो, हर सजदे जे एवज़ नूर जो शहर रब था फरमाईंदो। शादी लो नूर जो शहर, नूर जो शहर। मातली भी शहर आहे, टंडो भी शहर आहे, तलहार बदीन शहर आहे, हिकिड़ो शहर नूर जो। हिते इंच इंच ते झेड़ो आहे, प्लाट प्लाट ते झगड़ो आहे, पर जे सॼो शहर मिले सो बि जन्नत में। सौदो सस्तो आहे या महांगो आहे? हाणे ॿुध हदीस थो ॿुधायां, हियां ठरी पवंदी। सुभान अल्लाह। साईं फरमाइनि था त वलैस अब्दुल मोमिन युसल्ली फी लैलतिन फीहा, को बि मोमिन अहिड़ो नाहे जेको रमज़ान जे रातियुनि में निमाज़ तरावीह या तहज्जुद थो पढ़े, इल्ला कतबल्लाहु लहू अल्फन व खम्समियत हसनतिन बिकुल्ल सजदा। हर सजदे जे एवज़ अल्लाह ताला 1500 नेकिन जो सवाब उनजे दफ्तर में लिखे थो। व बिकुल्ल सजदतिन बुनिय लहू बैतन फिल जन्नत मिन याकूततिन हमरा। साईं फरमाइनि था हर सजदे जे एवज़ रब जन्नत में माड़ी ठाहींदो, गाढ़े याकूत जी याकूत। हीरन मां समझो मुझा दोस्तों, पैसन का चांदी महंगी आ, चांदी का सोन महंगो आ, सोन का हीरा महंगा आहिनि, हीरा का याकूत महंगो आ। याकूत मां ठहियल माड़ी हूंदी। हर सजदे तरावीह जे सजदे जे एवज़ उहा माड़ी जन्नत जी मिलंदी। लहा 60 अल्फ बाबिन, जेके 60,000 त रुगे दरवाजा हूंदा। हे सॼी फज़लाबाद गॾु कयो, सॼी फज़लाबाद जा दरवाजा गॾु कयो त 60,000 कोन थींदा। सलीम कॉलोनी मिलायो त बि 60,000 दर कोन थींदा। 60,000 रुपए दर हूंदा, या माड़ी बि त का माड़ी हूंदी न। ईअं सम्झो त सॼी मातली जहिड़ी हिकिड़ी माड़ी हूंदी, सभु याकूत जी। उहा मिलंदी सजदे जे एवज़ जेको तरावीह जो सजदो ॾिनुई।
بولو سودا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ سستا ہے یا مہنگا ہے؟ تو پھر تراویح بھی پڑھنی ہے، بڑے شوق کے ساتھ پڑھنی ہے، انشاءاللہ اور رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا، کثرت سے قرآن پڑھنا، انشاءاللہ کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں الرمضان والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا ادھر سے قرآن آئے گا، ادھر سے رمضان آئے گا، دونوں ایک حسین صورت میں اللہ کے حضوری میں پیش ہوں گے۔ رمضان کہے گا میرے مولا یہ فضل آباد کے لوگ ہیں، یہ مرد، یہ بیٹیاں، یہ عورتیں، یہ رمضان کے روزہ رکھا کرتے تھے میرے مولا، بڑی گرمیاں تھی لیکن انہوں نے ایک روزہ نہیں چھوڑا، شدت کی پیاس لگتی تھی، نفس کہتا تھا آج روزہ رکھا ہے کل نہیں رکھوں گا، لیکن جب کل ہوتی تو پھر روزہ رکھ لیتے تھے میرے مولا۔ انہوں نے رمضان کی قدر شناسی کی تھی، میں سفارش کرتا ہوں ان کو بخش دے۔ پھر ادھر سے رمضان آئے گا میرے مولا، یہ فضل آباد کے یہ عاشقان مصطفیٰ ہے میرے مولا، لوگ بستروں پر سویا کرتے تھے اور یہ بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے، کبھی دن میں قرآن پڑھتے، کبھی رات میں قرآن پڑھتے میرے مولا۔ قرآن کی وجہ سے انہوں نے اپنی آنکھوں کی نیند خط اڑا دی تھی میرے مولا، انہوں نے قرآن کی قدر شناسی کی تھی۔ میں سفارش کرتا ہوں رب کائنات فرمائیں گے کہ اے رمضان تیری سفارش بھی قبول ہے، اے قرآن تیری سفارش بھی قبول ہے، جن کے لیے تم سفارشی ہو ان کو اپنے ساتھ پکڑو اور جنت کی طرف لے جاؤ۔ سبحان اللہ، بولو یہ رمضان تمہاری شفاعت کرے گا، یہ قرآن تمہاری شفاعت کرے گا، چاہیے نہیں چاہیے؟ بولو چاہیے نہیں چاہیے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ تفتح ابواب السماء۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَتُخْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَتَخُلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ۔ جیسے رمضان کا چاند نظر آتا ہے شریر شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، شیطان باندی بنا دیے جاتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پکارتی ہے رمضان کی ہر رات میں، جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے رب کائنات اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی میرے در پہ آنے والا، ہے کوئی میرے در پہ ہاتھ کھڑا کرنے والا۔ ارے دیکھو یہ میں نے اپنی رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے، اگر کوئی مریض ہے آئے تو میں شفا عطا کروں، اگر کوئی درد مند ہے آئے اس کے درد دور کر دوں، اگر کوئی بے اولاد ہے میرے در پہ آ جائے میں اس کو اولاد کی نعمت عطا کروں۔ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی میرے در پہ جھکنے والا۔ رات کے پچھلے پہر یہ میرے رب کی رحمت کی صدائیں آتی ہیں۔ بھائیوں دوستو، رمضان کی راتوں میں
دامن پھیلا دینا میرے مولا، ایک منگتا میں بھی تیرے در پہ آ گیا ہوں۔ میرے مولا مجھ پہ کرم کر دے، مجھے اپنی رحمتوں سے نواز دے میرے مولا، ایک منگتا ایک بھکاری میں تیرے در پہ آیا ہوں۔ میرے دوستو، رمضان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رمضان میں بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خصوصاً دو وقت یاد رکھ لیں، ایک رات کا پچھلا حصہ اور دوسرا رمضان کے روزے افطاری کا وقت۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ یہ وقت جو قبولیت کا ہے وہ بڑی بے دردی سے گنوا دیتے ہیں۔ کیسے؟ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ یا تو روزہ گھر میں افطار کرتے ہیں، پھر مسجد میں آتے ہیں، ایک رکعت نکل جاتی ہے، دو رکعتیں نکل جاتی ہیں، یا پھر چلتے بھاگتے بھاگتے آتے ہیں، آ کے مسجد میں روزہ افطار کرتے ہیں، اس وقت پہنچتے ہیں جب اذان ہو چکی ہوتی ہے۔ اب وہ جو آخری لمحے ہوتے ہیں نا روزے دار کے، وہ گنوا دیتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ عصر کے بعد ہو سکے تو مسجد میں بیٹھ جائیں، عصر سے لے کر مغرب تک رمضان کے مہینے میں یہ روٹین بنا لے۔ اگر آپ کام کاج پہ جاتے ہیں بھلے جائیں، لیکن کم سے کم 15 منٹ پہلے پہنچ جائیں، 15 منٹ مسجد میں پہلے پہنچ جائیں، تاکہ وہ جو آخری لمحات ہوتے ہیں نا وہ دعا مانگے مسجد میں۔ مسجد ہو، اللہ کا گھر ہو، پھر وہ گھڑی ہو مقبولیت والی، قبلہ رخ بیٹھے، پھر دیکھیں کیا رنگ لگتا ہے، اور اس وقت دل نرم ہو جاتا ہے، ایک بھوک کی شدت بھی ہوتی ہے اور بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس وقت کی دعا جو ہوتی ہے نا وہ لال ہیرا اور جواہر سے بھی زیادہ قیمتی۔ میری گزارش ہے کہ اس گھڑیوں کا قدر کیا کریں، یہ گھڑیاں آپ کی راستے میں نہ گزریں، گھر میں نہ گزریں، یہ مسجد میں گزریں، تاکہ روزہ بھی افطار کر لیں، پھر تکبیر تحریمہ کے ساتھ امام کے ساتھ جماعت میں بھی شریک ہو جائیں۔ کچھ لوگوں کو بس پکوڑے کا شوق ہوتا ہے، بھئی مسجد میں پکوڑے نہیں ملیں گے پھر میرا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن میں آپ کو ایک بڑی قیمتی بات بتانے لگا ہوں، جو میں نے مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں ایک اللہ کے ولی سے سنی۔ سناؤں آپ کو؟ رسول اللہ کے حضوری میں نے ایک اللہ کے ولی سے یہ بات سنی، اور میں نے اس کا تجربہ کیا ہے، اور بہت ہی فائدہ مند بات ہے۔ وہ کیا؟ اس ولی نے فرمایا کہ جب افطار کرنے لگو تو ایسی چیز سے افطار کرو جس کو آگ نے نہیں چھوا ہو، جس کو آگ کی گرماش نہیں آئی ہو، ایسی چیز سے روزہ افطار کرو۔ کبھی بھی زندگی میں بیمار مت بنو گے، بیمار نہیں ہوگے، مریض نہیں بنو گے۔ ایسی چیز کھاؤ جو جس کو آگ کی تپش نہ ملی ہو۔ ہم تو روزہ افطاری پکوڑے پر کرتے ہیں، پکوڑے کو گرمی لگتی ہے نہیں لگتی؟ جی یہ تو بھونا جاتا ہے تیل میں، دیکھا اس کا حال کیسے ہوتا ہے، سمجھے نا؟ تو اگر آپ روزہ افطار کرتے ہیں
تو کھجور پہ افطار کرے. یہ ایسی چیز ہے جس کو آگ نے نہیں چھوا ہوگا. اگر کھجور نہیں ہے تو یہ پانی ہے. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. یہ پانی ہے. اور یاد رکھیں کہ افطاری کے ٹائم پر کوئی بھی جو کولڈ ڈرنک ہے نا وہ نہ پیا کریں. مثلا پیپسی کولا ہے, کوکا کولا ہے, مرنڈا ہے, یا اس طرح کی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو ایسی چیزیں, وہ سارا دن آدمی پیاسا ہوتا ہے نا, تو وہ جو اپنے گردے ہیں نا وہ سکڑ جاتے ہیں. پھر اس وقت جو کولڈ ڈرنک پیتا ہے اس میں تیزاب ہوتا ہے, تیزابیت ہوتی ہے, کیمیکلز ہوتے ہیں. وہ جب اس میں پڑتے ہیں تو اس سے گردے فیل ہونے کا خطرہ ہے. گردے فیل ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم روزہ افطار کرو تو کھجور سے افطار کیا کرو. اور سنیں, جب پانی پیے نا تو ایک بڑی پتے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کہ پانی پیو تو بڑے لمبے لمبے گھونٹ نہ لیا کرو, کیونکہ اس سے تم بیمار ہو جاؤ گے. اب یہ تو میرے نبی نے فرمایا کہ بیمار ہو جاؤ گے. اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب بندہ پانی پیتا ہے اور بڑے گھونٹ لیتا ہے نا تو یہ بڑے گھونٹ جا کر اس کے جگر سے ٹکراتے ہیں, یوں زور سے ٹکراتے ہیں. ٹکرانے سے اس کا جو جگر ہوتا ہے وہ مریض بن جاتا ہے. میرے نبی نے پہلے بتا دیا. میرے آقا نے فرمایا کہ پانی پیتے ہو نا تو اس طرح پانی پیو کہ چھوٹے گھونٹ لو اور چوس چوس کے, اس طرح چوس چوس کر پیو. یہ آہستہ آہستہ تمہارے جگر پر لگیں گے نا تو آہستہ آہستہ اس کو سکون اور راحت ملے گی, جگر کو تقویت ملے گی. آج پاکستان میں 130 سینکڑوں مانو جگر جا بیمار تھیا ہے. صحیح, یا کاری سائی جیوری ہیپاٹائٹس بی سی الے چاچا, یہ سب جگر جو بیماریوں پانی میں پیدا تھیوں, گندو پانی. مجھا دوستو تو مدینے والے سائیں اساں کے جو کو طریقوں سے کاریوان انہیں تے عمل کرنا سانجلا دینی دنیاوی فائدہ. تو روزے کھولنے والا کھجور تے روزو افطار کیو. پو بھلی بھی شے جیکا آپ کھائن چاہو دا بھلی کھاؤ, مانی کھاؤ, پانی پیو, چاور کھاؤ, صحیح مجھا پکوڑا کھاؤ, جیکو بنے وزو کھاؤ. پر پہرین جیکو پہرین شے توان دے اندر میں ونجے وہ کھجور ہوجے. سائیں فرمائندہ اکرمو امتکم النخل, پنجی پپھی کھجور جی عزت کیو. اپنی پھوپھی کہتے ہیں کیا, بوا پھپھو, اپنی پھپھو کھجور کی عزت کرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ہماری پھپھو کیسے بن گئی, کھجور ہماری پھپھو کیسے بن گئی. میرے آقا نے فرمایا کہ جس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا وجود پیدا کیا تھا نا, کچھ تھوڑی سی مٹی بچ گئی, اس مٹی میں سے کھجور کا درخت پیدا ہوا. تو یہ باپ کی بہن ہو گئی نا. جس چیز سے باپ کی پیدائش ہوئی اسی چیز سے کھجور کی پیدائش ہوئی, تو باپ کی بہن ہو گئی نا. تو باپ کی بہن کو کیا کہتے ہیں, پھپھو کہتے ہیں نا. میرے آقا نے فرمایا اپنی پھپھی کھجور کی عزت کیا کرو. اور کھجور مکمل غذا ہے, مکمل غذا ہے. جسم کو جتنی بھی چیزیں چاہیے, وٹامن اے چاہیے, وٹامن بی چاہیے, بی ٹوریو چاہیے, وٹامن سی چاہیے, وٹامن ای چاہیے, جتنی بھی وٹامنز چاہیے, جتنی بھی پوٹینشلٹیز چاہیے, وہ ساری کی ساری کھجور میں اللہ نے رکھی. دنیا کے اندر 2 چیزیں بلکہ 3 چیزیں مکمل غذا ہیں, یاد رکھو گے. 3 چیزیں مکمل غذا ہیں, ایک کھجور, دوسرا زمزم کا پانی, اور تیسرا دودھ.
سبحان اللہ. دودھ اگر زمزم پیو، بھوکا ہے تو بھوک مٹائے گا، پیاسا ہے تو پیاس مٹائے گا، بیمار ہے تو شفا دلائے گا. اگر مشکل زدہ ہے زمزم پیے، مشکل مٹا دے گا. میرے دوستو، تو یہ تین چیزیں تمہارے گھر میں ہونی چاہیے. اگر تمہارے گھر میں کوئی برتن سونے سے بھرا ہوا رکھا ہے، مثلا یہ برتن ہے جو سونے سے بھرا ہوا ہے، اس سے بہتر ہے کہ زمزم سے بھرا ہوا برتن تمہارے گھر میں رکھا. زمزم سے بھرا ہوا برتن سونے سے بھرے ہوئے برتن سے زیادہ نفع دینے والا ہے. کیونکہ زندگی میں ایسے لمحات آئیں گے تمہیں سونا نفع نہیں دے گا لیکن زمزم کام دے جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ سحری پر بھی کھجور کھایا کرو. تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کیا کرو کہ سحری میں اللہ نے برکت رکھائی ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین. اللہ اور اس کے ملائک ان لوگوں پر صلاۃ پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں جو سحری کرنے والے ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں بولو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یار ہم سحری نہیں کرتے، بس روزے کی نیت کر لیتے ہیں. نہیں، میرے آقا کی سنت ہے. اور سحری کھانے والوں پر اللہ بھی صلاۃ بھیجتا ہے اور فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. میرے آقا فرماتے ہیں قد ازلکم شہر عظیم مبارک. تمہارے اوپر وہ مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جو بڑی عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا ہے. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اس رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے مہینوں میں فرض ادا کرو، رمضان کے نفل کا شان اور بھی زیادہ ہے. دوسرے مہینوں کے 70 فرض رمضان کے ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتے. جو رمضان میں خیرات کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکتیں ڈال دیتا ہے. جو عورت رمضان کے مہینے میں، جو عورت رمضان کے مہینے میں ساری افطاری کا کھانا پکاتی ہے، گرمی کی وجہ سے اس کے بدن سے پسینہ نکل پڑتا ہے، آنکھوں سے دھوئیں کی وجہ سے آنسو نکل پڑتے ہیں، اس عورت کے بدن پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے. سبحان اللہ. وہ عورت جو کھانا پکاتی ہے سحری افطاری کا روزے داروں کے لیے، اپنے شوہر کا کہنا مانتی ہے، اللہ کے فرائض ادا کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، یہ عورت قیامت کے دن اٹھے گی تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے. یہ جنتی بی بی ہے، جنتی جو رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے، اپنے شوہر کا کہنا بھی مانتی ہے. یہ جنتی عورت کی علامتیں ہیں جو میرے نبی نے بیان فرمائی. عزیزان گرامی، اس مہینے میں دنیا کی مشغولی کم کرنی ہے اور آخرت کی مشغولی بڑھانی ہے. کیا بات آپ کو قبول ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اللہ کے دیے میں سے خیرات کرنی ہے.
خیرات کرنی ہے، اللہ کے نام پر دنیا دولت کو لٹانا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کسی نے نئے کپڑے سلوائے، کیا کیا؟ نئے کپڑے سلوائے اور پرانے کپڑے اللہ کی راہ میں کسی مسکین کو دے دیے، تو یہ زندگی میں اور مرنے کے بعد اللہ کی امان، زمان اور حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جو رمضان کے مہینے میں ایک جوڑا کسی کو خیرات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 جنت کے جوڑے دے گا جو اطلس اور حریر کے ہوں گے۔ ریشم پٹو تہاں ڈٹھو بھی کون ہوندو، ود میں ود گھنی پوسکی ڈٹھی ہوندو، سو پہ نظامانی پائے نا باقی اساں جی اجازت کوئی ہاں ریشم پٹو ریشم قیمتی ہوندو آ۔ مجھا دوستو سائیں فرمائیں تھا تو ہکڑے وگے جے بدلے میں اللہ تعالیٰ 70 وگا ریشم اطلس حریر جاتا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ وری جے رب توفیق جے تو رمضان جو مہینوں ونی مدینے مکے میں گزاری۔ سائیں فرمائن تھا جے رمضان جے مہینے میں عمرو ادا کیو انہیں محمد کریم سا گڈ جڑو حج ادا کیو۔ سبحان اللہ۔ ماتلیت مجھے مالک جی وڈی مہربانی ہے۔ الحمدللہ مدینہ شریف میں مجھے حاضری تھی رمضان میں، رمضان میں مکھے ماتلی جا وڈا وڈا قافلہ ملندا ہے۔ نظامانی پاڑے جو خاص جدا قافلو ہوندو آ، پاٹولن جو، کھٹن جو، سائیں مجھا کشمیرن جو قافلن جا قافلہ الحمدللہ مدینہ شریف میں مکے پاک میں ہیندا ہے نا۔ ماتلی تے مدینے والے سائیں جی خاص مہربانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے سچ بدایا تو ہی شہر رحمت وارو شہر تھا، اے شہر امن ای سکون وارو شہر تھا۔ ان شہر جے متاں اللہ تعالیٰ جی خاص مہربانی ہے۔ ماں باہر تے ویندو آیا واپاری ملندان چوندان سی اساں حیدرآباد مو سامان وٹی چوں، کراچی مو سامان وٹی اچوں، ٹنڈے مو وٹی اچوں، ایترو فائدو نہ تھیندو ہے جترو ماتلی مو سامان وٹی نام تو فائدو تھیندو ہے۔ ماتلی تے اللہ جی خاص مہربانی ہے۔ مجھا دوستو چھوتے تے اللہ جے دوستن جا قدم لگل ہیں، خدا جے دوستن جا آستانہ ہیں۔ سمجھو تا نظامانی پاڑے میں بکڑے اللہ جے بانے جا قدم لگل ہیں، وہ زمان ہوئی تے اللہ وارو کو رہی ویوا، انہیں جو اج تائیں با آثار انہیں جا تعلیم اج تائیں بھی نظامانی پاڑے میں موجود آئے۔ مجھا دوستو اللہ وارن کے صدقے انہیں خطے تے انہیں علاقے تے اللہ جی رحمت وسلم اور اللہ جلا سنیان جی اکھ جی چوندان چراغ تلے اندھیرا، چراغ تلے اندھیرا، پرے پرے جا مانو فائدو وٹھنا ہے پاسے میری ہوندے باہر بیلا بوڑیے کندھی سکائیں کان دریا توتے داں نیندس ڈیئے کیا مجھے۔ مجھا دوستو تا صالحن جی صحبت میں وے ہو، اللہ وارن جی صحبت میں وے ہو۔ من سرکم من یتقبل اللہ صلاتکم فلیعمکم برکم۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں جلدی مقبول اور منظور ہو جائیں تو کسی اللہ والے کے پیچھے جا کر نمازیں پڑھا کرو۔ کسی اللہ کے پیارے صالح بندے جو تم میں سے سب سے نیک بندہ ہو، صالح بندہ ہو، اس کے پیچھے جا کر نماز پڑھو، یہ نمازیں جلدی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ تو رمضان کے مہینے میں خیرات کرنی ہے، اللہ والوں کی زیارت کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ بولو نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ میرے دوستو تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدر شناسی کی توفیق عطا کرے، رمضان صحیح طور پر منانے کی توفیق عطا کرے۔ تو آج مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میرے پڑوسی انشاءاللہ سارے رمضان کے روزے رکھیں گے۔ کیا یہ میں امید کروں آپ میں؟ سب روزے رکھو گے؟ انشاءاللہ۔ تراویح بھی پڑھو گے؟ انشاءاللہ۔ تو نہ تو کھڑی روز خدا خوش کر دیجیے بابا ہاتھ گیا
اللہ مدینو ॾेखारी دو رمضان جا روزہ رکھ جو رمضان ملائے جو اللہ سے دنیا آخرت دی بھلائی چنگائی کامیابی نصیب فرمائیں دو وما علینا الا البلاغ. اللہ